یا پاکستان کی دھرتی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں۔ پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں، بالخصوص سکھ کمیونٹی، جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے، جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیے گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ ریشیل کمنٹس تھے۔ اور چیف جسٹس صاحب جب سردار لطیف کوسا کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ انتہائی قابل احترام جج سپریم کورٹ کے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں، تو لہذا ہمیں قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ 55 سالہ وقت سے سالوں سے وابستہ شعبہ وکالت سے وابستہ سردار لطیف کوسا کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا۔ بحیثیت قانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کے لیے ایکسپوز کرتا ہے۔ جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام، اپنے قبیلے، اپنے شناخت کے حوالے سے تضحیک پہ دکھ ہوتا ہے، اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ گردانتی ہے اور یہ ریشیل کمنٹس گردانتی ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات، عمیر نیاز صاحب موجود ہیں، پٹیشنر تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران جو ہیں، چار دفعہ جو گزشتہ ہمارے انتخابات ہوئے اس میں عدالتی افسران جو ہیں ریٹرننگ افسر تھے، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن نے فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے ان انتظامی افسران کی خدمات ہائر کی جو آئے روز ہمارے خلاف 144 اور 3 MPO لگاتے ہیں، اور چونکہ ان کا کنڈکٹ حالیہ 16-20 ماہ میں واضح طور پر پورے قوم کے سامنے آیا، تو ہم نے چیلنج کیے لاہور ہائی کورٹ میں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کو معطل کیا۔ یہ ایک انٹرلاکیٹری آرڈر تھا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس انٹرم آرڈر کا حتمی فیصلہ کچھ اس انداز میں کرتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے فاضل دوست، ہمارے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک قائد ہیں، ان کو تمین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے کہ جی یہ بھی آپ نے ان آروز پہ عدم اعتماد کر کے الیکشن کے پروسیس میں رکاوٹ ڈالی ہے، اور تمین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہوتا ہے۔ اب ان آروز نے جو قاضی صاحب کے منظور شدہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1200 کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں۔ کیا یہ ذمہ داری اس چیف جسٹس کی نہیں بنتی ہے کہ جن کو وہ لگوانے پہ تلا ہوا تھا ان سے یہ بھی باس پرس کریں کہ کیوں کر آپ نے اس طرح لغو بے بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے؟ آپ سب کو آگاہ کر دیں کہ اپیلیں ہماری سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے بلا چھینا جائے۔ سب سے پہلے ایک مبنی بر بدنیتی حکم الیکشن کمیشن نے جاری کیا، اور انہوں نے بلے کا نشان جو ہے ہم سے چھیننے کی کوشش کی، جس کو ہم نے
چونکہ الیکشن ہمارے انٹرا پارٹی پشاور میں ہوئے تھے تو یوں اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بنیاد میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے. سنگل جج صاحب چونکہ چھٹیوں میں موجود تھے، پشاور ہائی کورٹ میں رٹ 2 جج صاحبان سنتے ہیں. چھٹیوں میں اگر ڈی بی نہ ہو تو سنگل جج سن سکتا ہے. ہمارا میٹر سنگل جج صاحب کے سامنے لگا اور سنگل جج صاحب نے فریقین کو ہماری پٹیشن کو سننے کے بعد اس میں حکم امتناعی جاری کیا. 9 تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا ہے مین، جو ڈویژن بینچ کے سامنے آئے گا. الیکشن کمیشن کو جلدی پڑ گئی کہ کیوں کر ان کو بلے کا نشان ملا، تو انہوں نے جناب دوبارہ درخواست لگائی کہ جی جلدی سنوائی ہو. اور پھر دوسرے جج صاحب کے سامنے یہ میٹر لگ جاتا ہے اور وہ جج صاحب ہمیں سنے بغیر عدالت اپیل کا کردار ادا کرتے ہیں. سنگل جج کا آرڈر ڈویژن بینچ جو ہے مجازتی کے ویکیٹ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ویکیٹ کر رہا ہوں. اب اگر وہ 9 تاریخ تک انتظار کر لیتے یا الیکشن کمیشن انتظار کر لیتی تو کون سا آسمان گر پڑ جاتا، پورا مقدمہ ہی فیصلہ ہو جاتا. ہمارا حق بنتا ریٹ الاؤ ہو جاتی، ہمارا حق نہ بنتا ریٹ خارج ہو جاتی. سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے توہین عدالت کے ہیئرنگ میں کہ جی ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے احکامات دیے ہیں. بلا چینا جا رہا ہے، سنگل بینچ کے اوپر سنگل بینچ بیٹھ جاتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی سی پلیز خاموشی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک محدود نہیں ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں. دنیا بھر میں پاکستانی اور دیگر اقوام سے وابستہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے وکلاء کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ٹھوکا جاتا ہے، بار بار سوال، اور جب بات کرتے ہیں کہ جی اب تقریر مت کریں اور مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے تو جو ریمارکس آتے ہیں وہ ریمارکس جو ہیں وہ ریمارکس پریٹی انوارنٹیڈ ہوتے ہیں، کمنزوریٹ نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے شان کے سامنے کہ سپریم کورٹ اس طرح کے ریمارکس جو ہیں. اور پھر مائنڈ بھی ڈسکلوز ہو جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مقدمہ زیر سماعت ہے، چونکہ آج ہم جیل میں رہے کافی عرصہ، میں علم نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہیں اس کو ریلیف دے دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اور جس کا دیا جانا عین متوقع ہے. عدالتیں جو ہیں دڑا دڑ منو ٹھنوں کی حساب سے نواز شریف کو ریلیف در ریلیف دے رہے ہیں. ان کی ٹائم بارڈ اپیلیں ریسٹور ہوتی ہے، پھر ان میں سنوائی ہوتی ہے، پھر وہ بری ہوتے ہیں یک کے بعد دیگرے. پھر ریٹرننگ آفیسر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پامال کرتا ہے جو پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائیڈ ہے اور اس کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ان کو ادراک ہے کہ یہ چیلنج ہونا ہے تو سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی جاتی ہے. یہی ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کی بھی ہے. ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے، نواز شریف صاحب کے کیس کے لیے 7 ممبر بینچ بنا دیا گیا اور ساتھ میں جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے تو فیصلہ واضح ہو چکا ہے. سپریم کورٹ یہ بھی نظر انداز کرتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو 4 سال مجرم اشتہاری رہا اور جب پاکستان آتا ہے تو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جاتا ہے، مینار پاکستان میں جلسہ کرایا جاتا ہے اور پھر پورا نظام نواز شریف کے آگے سرنگو ہو جاتا ہے. ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کون سا عدالتی معیار ہے. اس پیشے سے تو ہم بھی وابستہ ہیں، پوری زندگی ہم نے قانون کی لرننگ کو دی ہے. ہم نے تو ایسے فیصلے، ایسے عدالتی کنڈکٹ کو نہیں دیکھا ہے.
اور عدالت یہ نہ بھولیں کہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وکلا کو ڈرایا جا سکتا ہے. ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے. اور یہ زبان جو ہے جو کسی بھی جج صاحب کی ہیں وہ جب تک آداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں ہم 10 گنا کورن سے بجا لاتے ہیں. لیکن جہاں پہ وہ تمسخر اڑائے گی تو پھر ہماری زبان جو ہے اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ, عمران خان صاحب کی بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روا رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتا ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا, لیکن وہ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلخیوں کو بلا دیں, لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادے بھی پیپر مل کا فیصلہ آتا ہے اسی عدالت سے, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل ہو رہے تھے, جو قانون سازی کی گئی تھی آرمی ایکٹ 1952 اور 1923 کے